غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. مسیحیوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بت پرست ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی پرمیشور ہے اور محمد اس کا آخری نبی ہے، بلکہ ایسا نبی ہے جس پر مہر لگی ہوئی ہے. کیا یہ واقعی میں سچ ہے؟ ویورز، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ہی محمد ہے اور محمد ہی اللہ ہے؟ یہ دونوں ہی ایک سکے کے دو رخ ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے محمد اللہ ہے اور اللہ ہی محمد ہے. میرے ساتھ دیکھیے قرآن الزمر، اس کی آیت نمبر 53. عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہ آخر میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے. کوئی بھی انسان اپنے دماغ کا تھوڑا سا استعمال کر کے اس بات کا پتہ لگا سکتا ہے کہ کیسے محمد نے خود کو اللہ کہہ کر شرک کیا. جو لوگ شرک کا مطلب نہیں جانتے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا جاننا اسے شرک کہتے ہیں. اسی طرح محمد بھی اس آیت کے بعد مشرک ہو جاتا ہے. دیکھیے، قال مطلب اللہ کہتا ہے. اللہ کسے کہتا ہے؟ محمد کو کہتا ہے کہ کہو میرے غلاموں سے. اگر دیکھا جائے تو اللہ اس زمین پر راج کرنے نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کے غلام ہیں، اور اگر غلام ہے تو مالک بھی ہے ایک، اور وہ مالک کوئی اور نہیں بلکہ محمد ہے. بات صاف ثابت ہوتی ہے کہ محمد اللہ کا نام لے کر کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی. آپ کے سامنے ہے کہ کیسے محمد خود کو ایکسپوز کرتا ہے کہ وہی اللہ ہے اور باقی سب لوگ اس کے غلام ہیں. اگر دیکھا جائے تو نبی کا کام ہوتا ہے نبوت کرنا، لیکن یہ نبی نبوت کم اور لوگوں کو غلام زیادہ بنا رہا ہے. جنیوا کنونشن نے بھی 19ویں شتابدی میں غلامیت کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایکٹ بنائے، لیکن نبی تو نبی ہیں. ایکچول میں جو کام جنیوا کنونشن نے کیا ہے وہ کام محمد کو کرنا چاہیے تھا، لیکن محمد تو رحمت العالمین ہیں جو لوگوں کو غلام بنانے پر آمادہ ہیں. میرے کچھ سوال مسلمانوں سے ہیں کہ کیا وہ آج بھی مطلب 2021 میں بھی خود کو غلام کہلوانا پسند کریں گے؟ میرے بہت سارے مسلمان دوست یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سب زمانوں کے لیے ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمان آج بھی غلام ہیں. آج بھی محمد آپ سبھی لوگوں کو اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں کہتا ہے. مسلمانوں دیکھو، محمد جو تمہارا رہنما ہے، جس نے اسلام کو بنایا، جس نے قرآن کو بنایا اور جس نے خود کو ایکسپوز کیا، اور اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ محمد بھی اللہ کا غلام ہے، تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے غلاموں سے کہہ یا عبدی، مطلب اے میرے غلاموں، لیکن یہاں پر لفظ صرف اور صرف یا عبدی، اے میرے غلاموں آتا ہے. اگر اللہ محمد کو غلام کہتا تو وہاں لفظ آتے اے میرے غلاموں، یا تم سب میرے غلام ہو، یا خاص طور پر اللہ محمد کو کہہ دیتا یا عبد محمد. لیکن محمد نے اپنے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ محمد غلامی نہیں بلکہ راج کرنے آیا تھا، اور وہ راج اللہ کے نام سے کر رہا تھا. جیسے آج طالبان دوسری قوموں کو AK-47 دکھا کر ڈراتے ہیں، ویسے ہی محمد بھی ڈراتا تھا. فرق صرف اتنا ہے، محمد کے پاس اس وقت AK-47 نہیں تھی، بلکہ محمد کے پاس صرف ایک ہتھیار تھا جس کا نام تھا اللہ، اور محمد صرف اور صرف اسی کا نام لے کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا. اس نے خود کو اللہ کی جگہ رکھ کر لوگوں پر راج کیا. صاف صاف لفظوں میں کہا جائے تو محمد اللہ کا نام لے کے دوسرے لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان پر راج کیا کرتا تھا. اس بات کا پروف ہے کہ قرآن لکھنے والا یا بنانے والا کوئی اور شخص نہیں، صرف اور صرف محمد ہی ہے، لوگوں پر راج کرنا چاہتا تھا. اور آنے والے ٹائم میں امام مہدی بھی ایسا ہی کرے گا، جو اللہ کا نام لے کر اس پوری دنیا پہ تباہ و بربادی لائے گا. مسلمانوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ کو برداشت کرنا آپ سبھی کے لیے مشکل ہے، کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ محمد صرف اور صرف آج سے 1400 سال پہلے
और लोगों को गुमराह करके उन पर हुकूमत कायम करना चाहता था और अल्लाह के नाम से बढ़कर उसके पास कोई और हथियार नहीं था। पूरी बाइबल उठा के देख लीजिए, परमेश्वर यीशु ने कहीं नहीं बोला ऐ मेरे गुलामों, बल्कि मसीह ने आप सभी को आज़ाद किया। पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और अपने आप को आज़ाद जानो मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा मत बनाओ। यीशु मसीह ही है जो आपको गुलाम नहीं जानता और ना ही वो आपको गुलाम बनाना चाहता है, बल्कि वो आया ताकि आपको गुलामी में से निकाल सके। मोहम्मद का उद्देश्य सिर्फ गुलाम बनाना था, लेकिन यीशु मसीह आया ताकि वो आपको गुलाम ना बनाए, बल्कि उसने आपको बहन और भाई बनाया। मेरे साथ निकाली मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12 बाब उसकी आयत नंबर 49, और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। ये रिमार्क्स हैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के। ये कहना गलत ना होगा, इंसान की सूरत में खुदा ने ये कलमात अदा किए। उसने साफ तरीके से बता दिया कि ये मेरे माँ बहन और भाई हैं, और उसने शरीयत को पूरा करके इंसानों को आज़ादी बख्शी। लेकिन मुसलमान आज भी शरीयत की गुलामी में है। मेरे भाइयों, आज भी आपके पास वक्त है। यीशु मसीह आज भी आपको पुकारता है। वो किसी को भी अब्दुल नहीं देखना चाहता, वो किसी को भी गुलाम नहीं देखना चाहता। उसने अपना सलीब पर खून बहाकर सभी को आज़ादी बख्शी, और वो आप सभी को आज़ाद देखना चाहता है। यीशु आपको बरकत दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग भी मसीह की बादशाहत में योगदान देने वाले बन सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।